ایک نوجوان نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت۔ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ جب میں نے ایک قبر کو کھودا تو اس کے مردہ کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چاچا اس ہاتف غیبی نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ میں نے دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور یعنی خنزیر ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ ہاتف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تو اس مردہ سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ ہاتف غیبی نے کہا یہ شراب پیتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ اس کفن چور نے مزید کہا کہ میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا مجھ میں سوال کی طاقت نہیں۔ اس ہاتف غیبی نے کہا اس شخص کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ کفن چور نے کہا کہ اس کے بعد میں نے چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا ہے اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ ہاتف غیبی نے آواز دے کر کہا تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا مجھ میں سوال کرنے کی طاقت نہیں۔ ہاتف غیبی نے کہا یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ کفن چور نے کہا کہ میں نے 5ویں قبر کھودی، دیکھا کہ فرشتے اس قبر کے مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے ہیں اور مردہ خوب چلا رہا ہے۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف غیبی نے پکار کر کہا تو اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ پھر اس ہاتف غیبی نے کہا یہ ایک کھلاڑی تھا، شطرنج وغیرہ کھیلتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے اور اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔